آج انگزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں کچھ ہم سیکھیں گے۔ ویسے تو انگزائٹی اور ڈپریشن ایک ہی ٹرم ہم لیتے ہیں، لیکن جب میڈیکل کنڈیشن کی بات آتی ہے، انگزائٹی تو نارمل حالت ہے، اور ڈس آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انگزائٹی ڈس آرڈر یا انگزائٹی اٹیک ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کے لیے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں ہم انگزائٹی کی بات کرتے ہیں، انگزائٹی کے علامات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، منہ کا چہرہ اڑ جاتا ہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ٹریمبلنگ ہوتی ہے، تھوڑا سا جھٹکا سا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ ریٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بہت زیادہ خوشی ہو گئی، اس خوشی کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہارٹ بیٹ تیز ہے، ڈائجیشن زیادہ ہو جاتا ہے، ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے، اور خوشی کے معنی کبھی ہوتا ہے پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی اگر ہم دیکھیں کہ جب انگزائٹی اٹیک ہوتا ہے، اکثر ان کو ہوتا ہے جو چور بازاری کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس والوں کے لیے یہ علامت بہت ضروری ہے، جب وہ قیدی کو پکڑے تو اس کے اندر اس قدر گھبراہٹ ہوگی، وہ کہلائے گا کہ انگزائٹی ہے۔ انگزائٹی کا مریض اکثر یہ کہتا ہے کہ میرے سے دور ہو جاؤ، یا پھر بالکل یہ اللہ کہے گا بھئی دیکھو مجھے چھوڑ کے نہ جانا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، بس میرے پاس رہو۔ اس کو کچھ ڈر ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، اس بات کا فیئر نہیں ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اس کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جہاں ڈپریشن کی بات ہوتی ہے، اداسی ہے، کونے میں بیٹھا ہوا ہے، پوچھو تو کچھ بھی نہیں بولے گا، کہو تو کچھ بھی نہیں بتاتا، پوچھو تو بس غم ہے، سادگی ہے، آپ زبان نکلتی ہی نہیں ہے، ایک جگہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس کو آئسولیشن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم علاج کی طرف جب آتے ہیں تو انگزائٹی اور ڈپریشن کا علاج تو سب سے پہلے ہے کہ آپس میں گھلے ملے، دوست بنائیں، دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر اپنے خیالات، اپنے دل کی بھڑاس کو نکالیں، جس وجہ سے غم ہوا ہے، جس وجہ سے کاروبار میں بندشیں ہوئی ہیں، وہ بات کریں لوگوں سے۔ اور سب سے بہترین اگر میڈیسن کی طرف آئیں تو ہومیوپیتھک فارمیسی، منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی، ایم ایچ پی آرٹ انگزائٹی اور ڈپریشن کے لیے۔ اس کا فارمولا میں آپ کو بتا دوں، اس میں سب سے پہلے تو ویلیرینا ہے جو کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے لیے بہت عمدہ دوا ہے۔ پھر اگنیشیا ہے۔ اگنیشیا کی جو عورت خاص طور پہ ہوتی ہے وہ بہت ہکلائی ہوئی ہوتی ہے، گھبراہٹ میں ہوتی ہے، جس کو انگزائٹی ہی کہتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے شادیوں میں گئی، دلہن بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں بھئی آج تو تم بہت ہی زیادہ خوشگوار نظر آ رہی ہو، دلہا تو تمہیں تمہارے اس لباس اور خوبصورتی پہ دیوانہ عاشق ہو جائے گا۔ تو ایسی انگزائٹی کے اندر بہت کھلکھلاہٹ بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن بات ساری یہی ہے کہ سب سے زیادہ انگزائٹی، اچھا یہ بات بھی نوٹ کریں، یہ دونوں دماغ کی کنڈیشنز ہیں، ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں۔ اگر ہم میڈیکل کنڈیشن کی بات پہ آئیں، اب انگزائٹی میں سب سے پہلے جو اہم بات جو ڈاکٹر اسد ابھی بتانا یہ چاہ رہے تھے، یہ دیکھا جائے گا کہ انتہائی انگزائٹی میں گھبراہٹ ہوگی۔ اکثر پیشنٹ جب ٹراما سینٹر میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے تو سول ہاسپٹلس کا حال ہی بہت برا ہے، انہوں نے تو انجیکشن لگا کے اور اس طرح کنڈیشن بنا کے اور زیادہ انگزائٹی کریٹ کر دیتے ہیں۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہے۔ ایک اور بات بتا دیں، انگزائٹی اور ڈپریشن میں ایسی میڈیکیشنز جو کوز ہیں، جو وجہ ہیں، خاص طور پہ حکیمی دوا جو ہیں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ باقی ایلوپیتھک اور ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کا تو حال ہی برا ہے۔ اب مردانہ کمزوری ہے، لینی انہوں نے وہی ہے ویاگرا اور سیالس، جا کے ان ڈاکٹرز کے پاس جو دیتے ہیں یہ دوائیں، اور پھر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ انگزائٹی کا دل کے دورے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔
جب مردانہ کمزوری کی دوائیں لیتے ہیں تو پھر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انگزائٹی اسٹروک اور انگزائٹی ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. بہتر تو یہی ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا, انگزائٹی اور ڈپریشن میں دونوں میں جو کنڈیشن واضح ایک علامت ہے وہ سلیپ لیسنس ہے, لیک آف کنسنٹریشن ہے, کسی کام میں دھیان نہیں دیا جائے گا اور نیند نہیں آئے گی. انگزائٹی اور ڈپریشن, نیند نہیں آتی. ڈاکٹر اسد عربی, ہومیو ورکس. آرڈرز کے لیے 0324341679.